دیکھیں نا واضح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لے قولوا قولا سدیدا، سیدھی سچی اور کھری بات کرو. اب یہ جو سیکر نے اپنے منہ سے مغلظات بکی ہے، یہ شاطمیت کے زمرے میں آتی ہے؟ میں کہتی ہوں کہ بہت بڑی شاطمیت، صرف شاطمیت کا لفظ نہیں ہے، اور اس نے جس طریقے سے ادا کیا ہے، جس طریقے سے اس نے وہ الفاظ بولے ہیں، اب میں سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی صرف شاطمیت نہیں، یہ اتنی بڑی گستاخی ہے جو ناقابل برداشت ہے، ناقابل معافی ہے. اور اگر اس پہ علماء خاموش رہتے ہیں، اگر یہاں پر مسلمان خاموش رہتے ہیں، تو میں صرف انا للہ و انا الیہ راجعون کہ صرف آپ کی مخالفت جو ہے وہ اسلام کے لیے نہیں ہے بلکہ مجھے نا گھڑے بازی ہے، اس کے علاوہ افسوس ہوتا ہے پھر تو یہ کہوں گی. کرتے ہوئے بھی ایسی باتیں کے خلاف. شرک و درست بات ہے. اچھا عمر باب صاحب، آپ دیکھیں جس طریقے سے پیر آسکانی صاحب اس میدان میں مرد میدان نکلے ہیں، یقین کریں پیر آسکانی صاحب مرد میدان نکلے ہیں، انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات بیان کی ہے کہ یہ انتہائی شاطمیت ہے، اللہ کو گالی دی ہے. اسی طریق پر آپ نے اللہ کی عزت و آبرو کو رکھا ہے، اور آپ نے یہ وثوق کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے کہ یہ بہت بڑی شاطمیت ہے جس کی معافی بھی کوئی نہیں ہے. جی میں اپنی میرے الفاظ آپ ریکارڈ کر لیں، مجھے کسی بھی طرح کا کوئی، مجھے کتنا بھی نقصان پہنچے اس سے یا کچھ ہے تو مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. میں بالکل اپنے ہوش و حواس میں یہ بیان کر رہی ہوں کہ اس کی معافی جو ہے نہیں ہے، اور علماء کو بھی جو خاموش ہیں اس کے اوپر، ان کو اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے. ان کو درس و تدریس کا ایسا پروگرام رکھنا چاہیے جہاں پر اپنے مبلغین کو، اپنے لوگوں کو وہ بتا سکیں کہ ہمیں بات کس طرح کرنی ہے، ہمیں کس طرح سے احتیاط برتنی ہے. کبھی اپنی بیٹی کو کہا اس نے یہ سیکر نے، کبھی اپنی ماں کو کہا یہ الفاظ، کبھی اپنی بہن کو کہا اس نے، اور پھر ہم غیرت مند بن جاتے ہیں یہاں پر آ کر. تو اس کی کوئی معافی نہیں ہے ایسے الفاظ. جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزا دے. اچھا اب یہ عمر باب صاحب آپ کو آخری ریکارڈنگ سناتا ہوں، اس کے بعد پھر اسٹوڈنٹ بھائی آپ بولیے گا. یہ ذرا اس کی اپنی علمی حالت بھی سنیں کہ اپنے منہ سے اعتراف کر رہا ہے کہ میری علمی حالت کیا ہے، میں کون ہوں، میری اوقات کیا ہے، اور اللہ کے بارے میں اتنی گندی گالی. اب اس کی اپنی علمی اوقات سنیں کہ جب اس نے علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہی لفظ بولا، یہی بات اس نے کی، اور اس کے بعد جب لوگوں نے اس کی گرفت کی اور پکڑا تو بعد میں کیا کہتا ہے، سنیں. ایک منٹ میں یہاں پہ پلے نہیں ہو رہی. میں نے تو 1000 دفعہ اللہ سے توبہ کی تھی، اور میں تو خدا کی قسم، مجھے تو کیا کہتے ہیں اس کو، میں نے تو آج تک صلاۃ و سلام پڑھا ہی نہیں تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں، میں اتنا علمی نہیں ہوں بندہ. آپ نے ٹھیک کہا، ہو سکتا ہے قرآن کی آیت لگائے، مجھے قرآن کی آیت صحیح نہ پڑھنی ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہو، میں تو اتنا علمی بندہ ہی نہیں. شاہ صاحب پتہ کیا، مجھے وراء الورا کا مطلب نہیں پتا تھا. وراء الورا کیا ہوتا ہے؟ یہ پتا تھا کہ عظمت کی بات ہے، کیونکہ ہم تو بھائی کلیم نہیں کرتے کہ ہم بہت بڑے ڈیبیٹر ہیں یا ہم ماشاءاللہ کوئی عالم ہیں. ہم تو ایک نارمل سے طالب علم ہے آ کر جی یہ اس نے بیان دیا ہے، آپ خود سوچیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. جی بالکل. دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے کہ یہاں پر جو بار بار مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کے الفاظ کر کے اور مطلب پیش کیے جاتے ہیں اور اس طرح سے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ مرزا صاحب کے مخالفت میں، جماعت احمدیہ کی مخالفت میں نہ دین کو پڑھ رہے ہیں اور نہ دین کو سمجھ رہے ہیں. ہم لوگ اس مخالفت میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں، اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنی تربیت، اپنا جو ذمہ داریاں ہیں اس کو ہم نے پسے پشت ڈال دی ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ آپ مجھے دیکھیں، آپ کبھی کسی براڈ پہ مجھے دیکھا آپ نے، یا میں آپ کی براڈ پر آتی ہوں یا میں سیفی کی براڈ پہ چلی جاتی ہوں؟ میں نہیں جاتی، کیونکہ یہی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. کہیں گند بولا جا رہا ہے، کہیں ٹھٹھے اڑائے جا رہے ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے. اور پھر جب آپ اتنا کھل جاتے ہیں پھر آپ کو رہتا ہی نہیں ہے کہ آپ کس کے لیے کیا بات کریں گے، آپ کی باؤنڈریز ہی نہیں رہتی. تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اس سے زیادہ تو میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتی. جی اسٹوڈنٹ بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جری اللہ بھائی، آپ نے بڑا زبردست ٹاپک، جس کے اوپر ظاہر بات ہے ہر طرف خاموشی ہے اور کوئی بھی اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ بھی ایک منافقت ہے. لیکن اس میں یہ تھوڑی سی میں واضح کر دوں کہ یہ جو سزا ہے یا جو یہ پروسیس ہے، یہ ان کی اپنی کتابوں میں اور اپنے ہی جو انہوں نے لا بنائے اس کے مطابق یہ لوگ کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی بھی معافی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ ان کے اپنے قانون اور اپنی کتابوں سے ہی یہ جو نا چیز ہے، جس کے بارے میں ام صاحبہ بھی بتا رہی ہیں کہ اس میں کوئی بھی جو نا وہ نہیں ہے ایسی معافی کا ایلیمنٹ. دوسری بات یہ ہے کہ کیا کسی عام بندے کو کبھی دیکھا ہے کہ اس سے ہوئی ہو اس طرح کی تکفیر اس نے کی ہو، گستاخی کی ہو؟ کیا کبھی اس کو معافی کا کوئی اس طرح کا پروسیس چلایا گیا کہ 3 علماء کرام جو ٹک ٹاک پہ ہر ٹائم اویلیبل ہوتے ہیں، ان کو ارینج کر کے، ان کو وہاں پہ پیش کر کے تو ان کو معافی دلوائی جاتی ہے؟ تو یہ اگر یہ پروسیس پہلی دفعہ نہ ہوتا تو شاید یہ دوسری دفعہ نہ نوبت آتی کہ اسی طرح پھر دل آزاری ہوتی لوگوں کی. اور آپ نے دیکھا کہ معافی کیوں ہوتی ہے؟ معافی اس لیے ہوتی ہے کہ بندے کو احساس ہو کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، وہ اپنے الفاظ کے اوپر اس کو ندامت ہے، یہ ہے کہ اس نے واقعی اس سے جو ہے نا غلطی ہوئی ہے. لیکن اگر وہی بات وہ دوبارہ کر رہا ہے اور اس کا مطلب اس کو پہلے والے پہ بھی ندامت نہیں تھی، وہ صرف اس وقت جان چھڑانے کے لیے جری اللہ بھائی، کیونکہ پریشر اس وقت تھوڑا سا بن گیا تھا تب اس نے یہ حرکت کی، وہ تو ابھی آپ دیکھیں کہیں وہ ہے کوئی اس کو ندامت؟ اس کے جو ساتھ بیٹھنے والے ہیں، میرے پاس وہ ریکارڈنگ موجود ہیں،
ایسی ایسی تعویل کر رہے ہیں کہ ہم نے دیکھ لیا تھا، اور رانا نوید نام کا جو بندہ ہے کہتا ہے مجھے پتہ لگ گیا تھا یہ غلط الفاظ ہیں، میں وہاں پہ مصلحت کے طور پر خاموش رہا کہ اگر میں بولا تو یہ بات بہت بڑھ جائے گی. تو یہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے لوگ ہیں. اور دوسرا آج آپ لوگوں کو یہ بھی جو نا سمجھ آ جانی چاہیے یا آ گئی ہوگی کہ یہ لوگ کیوں جو نا اپنے چہرے کیوں چھپاتے ہیں. مطلب یہ دیکھ لیں، اگر ختم نبوت کا یہ کام کرتے ہیں، اگر واقعی یہ اپنے آپ کو سچا مسلمان سمجھتے ہیں، ختم نبوت کا مجاہد کہتے ہیں، تو ان لوگوں کو کیا ضرورت ہے ایسی اپنے چہرے چھپانے کی اور اپنا نام تک جو چھپانے کی. جو لوگوں میں بیٹھتے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ ان کا کیا نام ہے. تو یہ وہ مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ وہ پشاور کا ایک واقعہ تھا. 20 سال امام مسجد جو نا امامت کراتا تھا وہاں پہ. جری اللہ بھائی جب پکڑا گیا تو 20 سال بعد پتہ لگا وہ تو مسلمان ہی نہیں تھا، کسی ایجنڈے کے طور پہ وہ وہاں پہ اس کو مسجد میں جو نا وہ کروایا گیا تھا، رکھوایا گیا تھا اس کو. آپ نے سنیا ہوگا یہ واقعہ؟ نہیں، میرے علم میں نہیں ہے. ہاں تو وہ آپ کو میں بھیج دوں گا اس کا بھی لنک. تو یہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ایسے لوگ جو ان کے اپنے ہیں، جو ان کے درمیان موجود ہیں، ان کو کن لوگوں سے خطرہ ہے؟ یہی خطرہ ہے کیونکہ ان کو اپنی زبان پہ اور علم ہے کوئی نہیں، اور زبان اتنی انتہائی غلیظ ان لوگوں کی. بار بار ان کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ وتیرہ رہنا ہے، نہ کوئی ہمیں جانتا ہے، نہ کسی کو نام پتہ ہے. تو پھر یہ مین سٹیج پہ ختم نبوت کے مجاہد بنے ہوئے ہیں، اور دوسروں کی جہاں پہ لینا دینا نہیں ہے وہاں پہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کی ان کو بات یاد آ جاتی ہے. جہاں پہ سچی گواہی ام صاحبہ کے بارے میں دینی ہو وہاں ان کے پر جلتے ہیں. وہاں پر یہ ان کو یاد نہیں آتا کہ ہماری کوئی بہن ہے یا کچھ ہے. باقی دور سے جا کے کسی دوسرے ملک ٹکٹ کروا کے پہنچ جاتے ہیں عدالتوں میں. تو یہ منافقت ہے. یہ صرف اور صرف پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں، نہ ان کو کسی کی ماں کی فکر ہے، نہ بہن کی، نہ بیٹیوں کی. یہ اس طرح کے بیروپی ہیں. تو ان کو یہ جو ختم نبوت کے جو جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا یہی لوگ رہ گئے ہیں کام کرنے کے لیے کہ جن کا نہ کوئی کردار ہے، نہ زبان ہے، نہ تعلیم ہے. خود بندہ کہہ رہا ہے میری تعلیم ہی کوئی نہیں ہے، میں آتا ہوں صرف یہاں پہ 2-3 فیک احمدی لوگوں کو لے کے آتا ہوں احمدی بنا کے، اور ان سے میں جو ہے نا پلانٹڈ سوال کرتا ہوں. تو اس کے بعد میں ہر 4-5 مہینے کے بعد ایک ایسی جو نا میں مغلظات بکنا شروع کر دیتا ہوں. وہ خاتم رضوین نے ان کے بارے میں کہا تھا نا، مالکان بھی پہ گئے ہو. پھر جن کا کام کرے ان کو ہی نہیں تم چھوڑتے تو تمہارا اپنے فیملی میں کیا تمہارا حساب کتاب ہوگا کہ جب تم بات کرتے ہوگے. یہ ام صاحبہ نے ٹھیک کہا ہے کہ اپنی ماں بہن بیٹیوں سے بھی پھر اسی طرح بات کرتے ہوں گے. یہ یہاں پر تو انہوں نے چہرے جو ہے نا اپنے چھپائے ہوئے ہیں اور لبادہ اڑا ہوا ہے کہ ہم تو بڑے جی یہاں پہ دینی لوگ ہیں، سارا دن بیٹھ کے گالیاں دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ میں آتے ہیں تو پھر یہ بھاگتے ہیں کہ اب ہم نے 3 مولوی ہیں ہمارے پاس، ان سے جا کے ہم جو ہے نا معافی نامہ کروا کے تو پھر ہم کہیں گے جی ہم نے رجوع کر لیا. جزاک اللہ. میرے بھائی نے بڑی ایک خوبصورت بات کی ہے کہ ابھی جو انہوں نے واقعہ پیش کیا کہ وہ مسلمان تھا ہی نہیں. اب اگر اس کے اوپر جو ہے ہمارے علماء کہ وہ لوگ جو حد سے گری ہوئی بات کرتے ہیں، وہ لوگ جو انتہائی گستاخ ہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم آتے ہی شاطمیت کروانے کے لیے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ماڈریٹر بنانا، ایسے لوگوں کو ساتھ بٹھا کر ان کو مجاہدین میں شمار کرنا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ذمہ داری ہے علماء کی. سب سے پہلے ان کو یہ ٹائٹل ان لوگوں کو دینا چاہیے جن کا کردار، ان کی اصلیت ان کے سامنے واضح ہو جائے. جو اس طرح کے لوگ کہ اگر کوئی جماعت احمدیہ میں سے مسلمان ہو رہا ہے تو اس کا انٹرویو لے رہا ہے، اس کو بتا رہا ہے، یہ کہاں کہیں کا دین نہیں ہے. ہمیں کہاں ملتا ہے کہ یہودی بھی مسلمان ہوئے، مشرکین بھی مسلمان ہوئے، سائب بھی مسلمان ہوئے، اور صابین بھی مسلمان ہوئے. تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اس طرح ان کے انٹرویو لیا کرتے تھے؟ اس طرح ان کی باتیں کہیں ہمیں ملتی ہیں؟ لیکن ہم نے جو طریقہ کار اپنایا ہوا ہے یہ بالکل اسلام کے غیر ہے، اور یہ لوگ ان کے بارے میں تحقیق ہونی چاہیے. اور خاص طور پہ سیکر صاحب جو ہیں جو انہوں نے کیا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کی تحقیق بھی ضروری ہے، اور ان کا تمام لوگوں کے سامنے مسلمانوں کی ایک خاص مطلب جو علماء ہیں ان کو ذمہ داری لینی چاہیے ان کی تربیت کی. اور اس طرح کا کوئی بھی شخص جو ہے اس کے ساتھ جو ہے مکمل طور پر اس کی لائف کا بائیکاٹ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ بیٹھنے والے جو ہیں ان کا بھی بائیکاٹ ہونا چاہیے، جو اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، جو لوگ اس کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے ایسے کہہ دیا، اس کے سلپ ہو گیا فلانا. ٹھیک ہے، اللہ سے معافی مانگے اور براڈو پہ کے ساتھ بائیکاٹ کرے کہ بھائی نہیں ہم تمہارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. اب ان کی ماں کی بات کر دو تو اتنی بڑی گالیاں نکالتے ہیں. ان کی بہن کی کوئی بات آ جائے تو یہ پورا محاذ اٹھا لیتے ہیں. آپ اسکانی صاحب کو بھی دیکھ لیں کہ جب ان کی فیملی کی بات ہوئی تو اسکانی صاحب کس طرح براڈ لگا رہے تھے. اب کیوں نہیں لگا رہے؟ لگائے براڈ اس کے خلاف. دیکھیں بات یہ ہے کہ اسکانی صاحب وہ بہت بہترین انسان ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن ایسے لوگ جو مسلمانوں کی صفوں میں وہ اپنے آپ کو مجاہدین بنا کر کھڑا کر کے وہ انبیاء علیہ السلام کے لیے گستاخیاں کرتے ہیں، صحابہ کرام کے لیے کرتے ہیں، وہ رب العزت کے لیے کرتے ہیں، قرآن کریم کی آیات کو مذاق سمجھ لیا انہوں نے، ان کی تصحیح کرتی ہے. تو ایسے لوگوں کیوں نہیں نومینیٹ کیا جاتا؟ کیوں نہیں ان کو سامنے لے کر آیا جاتا؟ کیوں نہیں اعلان کیا جاتا کہ ان کے ساتھ بائیکاٹ کرو؟ کدھر ہے ظفر اللہ شاہ صاحب؟ کدھر ہے سیالوی صاحب؟ کدھر ہے اپنا مفتی حضرات؟ کدھر ہے پیر اسکانی صاحب؟ لگائی انہوں نے کوئی براڈ؟ یہی اگر ان کی بہن کو کوئی بات کی ہوتی تو پیر اسکانی صاحب جو ہے وہ صبح سے لے کر شام تک بیٹھے رہتے. تو آج اللہ تعالیٰ کے اوپر بات ہے تو بالکل خاموش ہے. تو میں یہاں پر جو ہے میرا مطلب آپ لوگوں کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے، لیکن میں یہ بات کہتی ہوں کہ اس چیز کا نوٹس لیں، اور یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. اور اگر
آپ خود یہ کر رہے ہیں تو پھر دوسروں کو شاطبیت نکالیں جیلوں سے سارے لوگوں کو. جو غیر مسلم ہیں وہ تو یا ایھا الذین آمنوا میں نہیں آتے, تو وہاں پر بھی آپ انتقام لے رہی ہیں. وہاں پر اگر آپ اتنی محبت ہوتی تو سب سے پہلے آپ محبت کا جو ہے لباس نہ پہنتے, آپ کی زبانوں میں جو ہے وہ اخلاقیات کی اور کردار کی قدر و قیمت نہ ہوتی. تو یہاں پر میں پھر کہوں گی کہ ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے اور ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر براڈز بھی لگائے اور ایک تربیتی پروگرام جو ہے ان کو سٹارٹ کرنا چاہیے کہ ہماری اخلاقیات جو ہے کیا ہونے چاہیے, اور ہمیں اسلام دین جو ہے وہ انتہا پسندی کی ترغیب دیتا ہے یا نہیں دیتا. جزاکم اللہ خیرا, احسن الجزاء فی الدارین. آپ لوگوں نے بات کرنے کا موقع دیا. جی